بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 73 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ جو آیت منسوخہ ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ ومن النساء قوله تعالی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، الآیت منسوخۃ بقوله وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ۔ قلت ظاہر الآیت ان المیراث للموالی والبر وصلہ لمولا الموالات فلا نسخا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ نساء میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن لوگوں سے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دے دو۔ الآیت، یہ آیت منسوخ ہے بقولہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ سے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، جو لوگ رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ قلت، شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الآیت ان المیراث للموالی، آیت کا ظاہر یہ ہے کہ میراث موالی یعنی اعزاء اور اقربا کے لیے ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والبر والصلۃ لمولا الموالات فلا نسخہ، اور جو حسن سلوک اور صلہ رحمی ہے وہ مولا الموالات کے لیے ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی ان 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے سورہ النساء کی مثال ذکر کر رہے ہیں، جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ان آیات کو الاتقان فی علوم القرآن کے اندر تفصیل و تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم میں عقد موالات کا ذکر ہے۔ تو عقد موالات کسے کہتے ہیں؟ عقد موالات وہ ہوتا ہے جو دو آدمیوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے اس طرح معاون اور مددگار ہوں گے کہ اگر ایک شخص کے ذمے کوئی دیت لازم آ جاتی ہے تو دوسرا بھی اس کا متحمل اور ذمہ دار ہوگا، یعنی وہ بھی اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا، اور ایک شخص کے مر جانے کے بعد دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ یہ جو ہے عقد موالات کہلاتا ہے، یعنی ہر کوئی شخص جو ہے نا، جب جو دو بندوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ معاون اور مددگار بن جاتے ہیں، کسی نقصان کی صورت میں بھی وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور جب فائدہ ہو تو بھی وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور مر جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے ہیں۔ اس کو عقد موالات کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عقد موالات میں حلیف مرنے والے کی کل میراث کا وارث ہوتا تھا، یعنی جب کوئی مر جاتا تو اس نے اگر کسی کے ساتھ عقد موالات کیا ہوا ہے تو اس کا جو حلیف ہے وہ مرنے والے کی، اس کا جو دوست ہے وہ مرنے والے کی کل میراث کا وارث ہوتا تھا، اور وہ ساری میراث رشتہ داروں کی بجائے اس حلیف کو، اس دوست کو ملتی تھی۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ جب تھا تو یہی حکم باقی تھا اسلام کے ابتدائی زمانے میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقد مواخات کروایا تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو اس عقد مواخات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح توارث کا سلسلہ قائم رکھا جو عقد موالات کے اندر ہے، یعنی جس طرح عقد موالات کے اندر ایک حلیف دوسرے کی وراثت کا جو ہے میراث کا کل میراث کا وارث ہوتا تھا، اسی طرح جو ہے وہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کے اندر بھی یہی سلسلہ قائم رکھا۔ پھر مسلمان جو ہے وہ بکثرت ہو گئے، کثرت ہو گئی مسلمانوں کی، دن بدن لوگ جو ہے وہ اسلام کے دامن میں آنے لگے، تو اسلام کے مسلمانوں کی کثرت ہو گئی، تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ عقد مواخات کے اندر کل میراث کا وارث قرار دینے کی بجائے صرف سدس جو ہے وہ چھٹا حصہ جو ہے وہ دیا جانے لگا، یعنی پھر حلیف کو صرف چھٹا حصہ ملتا تھا۔ فآتوہم نصیبہم میں یہی چھٹا حصہ مراد ہے۔ جو آیت ہے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دو، تو اس حصے سے، نصیب سے مراد یہ چھٹا حصہ ہے جو عقد مواخات کے اندر ملتا تھا۔ باقی مال جو تھا وہ اعزاء اقارب و رشتہ داروں میں
میراث کے قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سورہ احزاب کی آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ یہ نازل ہوئی، تو مولا الموالات کا جو حکم تھا وہ کلیتاً منسوخ ہو گیا، یعنی جو میراث کا جو چھٹا حصہ ملتا تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا، اور عقد مواخات کا حکم میراث بھی اس کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ کلیتاً منسوخ ہو گیا۔ یہ جو مذہب ہے یہ حضرت قتادہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، جو عقد موالات تھا وہ کلیتاً منسوخ ہو گئے۔ شاہ صاحب کی رائے یہ ہے جو کہ مصنف کتاب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ جو ہے اس میں نصیب سے تبرع اور حسن سلوک مراد ہے، میراث سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی آیت میں جو مولا الموالات کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میراث کا اس سے تعلق نہیں ہے، اور میراث کا حق جو ہے وہ اقربا اور اعزا کو پہنچتا ہے، جو کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طرح وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ میں بیان کیا گیا ہے یا بیان ہوا ہے، لہذا آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی جو ہے وہ صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، یعنی جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو مواخات قائم فرمائی تھی، اور اس کے نتیجے میں انصاری کی میراث جو ہے وہ ذوی الارحام کی بجائے مہاجر بائی کو ملنے لگی، تو پھر جب آیت کریمہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا کا نزول ہوا تو توارث کا سلسلہ منسوخ ہو گیا، یعنی جو میراث ایک دوسرے کی ملتی تھی دوسرے حلیف کو وہ ختم ہو گئی، اور وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ کے ذریعے تعاون اور خیر خائی اور ہمدردی کی تاکید کی گئی، اس طرح میراث ختم ہو گئی اور وصیت کا حق باقی رہا۔ تو لہٰذا جو ہے یہ جو آیت ہے شاہ صاحب کے نزدیک اس کا تعلق جو ہے تبرع اور حسن سلوک سے ہے، توارث کا سلسلہ جو ہے وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، میراث سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ تبرع اور حسن سلوک سے ہے، لہذا اس آیت کو جو ہے وہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ جو ہے یہ اس آیت سے منسوخ تصور ہوگی پہلے قول کے مطابق، شیخ صاحب کے قول کے مطابق تو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا قول جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا، اور اس طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی وہی قول ہے کہ جس میں وہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ کو منسوخ مانتے ہیں، تو منسوخ کون سی آیت سے ہوگی؟ کیونکہ اولو الارحام کی جو آیت ہے جو ناسخ قرار دی گئی ہے وہ سورہ احزاب میں بھی ہے اور سورہ انفال میں بھی ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے وہ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، یہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اس آیت سے منسوخ ہے، یعنی یہ آیت اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض جو ناسخ ہے یہ سورہ احزاب کی ہے، سورہ انفال کی نہیں ہے، کیونکہ سورہ انفال کے اندر بھی اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض یہ موجود ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ نساء کی مثال وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دور جاہلیت میں عقد موالات میں حلیف کل میراث کا وارث ہوتا تھا یا نہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ سورہ احزاب کی آیت سے منسوخ ہے یا سورہ انفال کی آیت سے منسوخ ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔